رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں. میں ڈسٹرکٹ کرک سے بلانگ کرتی ہوں جو کہ پہاڑیوں کے درمیان پورا علاقہ ہے. میرے علاقے میں کوئی خاتون پڑھی لکھی نہیں ہے. اتنی پڑھی لکھی کہ اپنا نام تک لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے. میرے والد صاحب بینک میں کام کرتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ میری بیٹی پڑھ لکھ جائے اور یہ وہ واحد لڑکی ہے جو روزانہ اپنا باپ اپنے شولڈر کے اوپر بٹھا کے اور ساتھ ہاتھ پکڑ کے اسکول کے لیے لے کے جاتے تھے. اور میں 1 گھنٹہ 30 منٹس یا 2 آور تک میں روزانہ واک کرتی تھی پہاڑوں میں سے ریت میں سے. میں شہر پہنچتی تھی اپنی پڑھائی کے لیے. اور میں جب 2 بجے اسکول سے چھٹی کرتی تھی تو میرے والد صاحب مجھے بینک کے کونے پہ بٹھاتے تھے اور 5 بجے مجھے واپس گاؤں لے کے جاتے تھے. میرے باپ نے بہت سخت حالات میں اپنی پوری کمیونٹی کی تنقید سننے کے باوجود بھی میرا ساتھ دیا. میری ماں نے میرا ساتھ دیا. حالانکہ وہ پڑھی لکھی عورت نہیں تھی لیکن ہمیشہ یہ کہ میرے دونوں پیرنٹس نے ماں باپ نے بہت ساتھ دیا یہاں تک کہ مجھے MBA تک پہنچایا. MBA کرنے کے بعد میری خواہش تھی کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے خواتین کے لیے کچھ کر لوں. تو میں نے ایک آرگنائزیشن بنائی امریکن ویمن اویئرنیس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. یہ آرگنائزیشن میں نے بنائی اگست 1999 کو. یہ آرگنائزیشن جو بنی یہ واحد ویمن کی آرگنائزیشن تھی پورے ڈسٹرکٹ کرک میں جو کہ ویمن رائٹس اور ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتی تھی. میں نے بہت سے پروجیکٹ شروع کیے سارے نیشنل اور انٹرنیشنل ڈونر نے ساتھ دیا جس میں ووکیشنل سینٹرز کمپیوٹر سینٹرز ایڈلٹ لٹریسی سینٹرز مائکرو کریڈٹ پروگرام اور انٹرپرائز ڈیولپمنٹ پروگرام شامل تھے. علاقے میں بہت ترقی آ گئی. یہ سارے ہمارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کی تصویریں ہیں جو وہاں پہ مختلف نیشنل انٹرنیشنل ڈونر کی طرف سے چلے. اس کے ساتھ ساتھ میں خواتین کی رائٹس پہ کام کرتی تھی. آنر کیلنگ چونکہ آنر کیلنگ جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں. جب میں یہ کام کرتی تھی اس کام کے درمیان پرویز مشرف صاحب کی حکومت آئی 2001 میں. تو 2001 میں ایک واحد ویمن ہونے کے بجائے ان لوگوں نے مجھے ساری کمیٹیوں میں ڈال دیا جس میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی بیت المال کمیٹی. سو میں نے اور زیادہ خواتین کی ڈیولپمنٹ کے لیے پروجیکٹس کیے. میں ابھی آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں. سو اس لیے میں آج یہاں بھی ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ جو جگہ پہ آپ مجھے کہہ سکتے ہو کہ میں لنک کروں میں ضرور ان سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں ان تک پہنچنا چاہتی ہوں اور میں اپنا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں ہر ٹیبل کے اوپر رکھنا چاہتی ہوں جسٹس کے لیے. الزام لگایا کہ جی آپ کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے تو کیا اس میں آپ نے تو وضاحت کی ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ وضاحت کر دیجیے گا کہ کوئی ایجنڈا تو نہیں ہے جس طرح آپ نے وہاں پہ آرگنائزیشن نئی پاکستان میں آ کے اس طرح کے خیبر پختونخوا میں کام کر رہی ہیں؟ میں خیبر پختونخوا میں میں نے سب سے پہلے آرگنائزیشن بنائی تھی 1999 میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی دکھایا بھی تھا خال ویمن اویئرنیس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. یہ اس ٹائم کی بات ہے 1999 کی جب میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور میرا سب سے پہلے جو میرا بڑا خواب تھا کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کروں. ڈیولپمنٹ کے لیے خواتین کی ڈیولپمنٹ کے لیے میں کچھ کروں. خواتین کے رائٹس کے لیے میں کچھ کروں. جو سارے پروجیکٹس میں نے آپ کو دکھائے بہت زیادہ پروجیکٹس کیے میں نے. اور ابھی جب میں ڈسٹرکٹ کرک گئی اور میں نے دیکھا اس جگہ کو تالا لگا ہوا ہے. جس جگہ کو میں نے بہت محنتوں سے ایفرٹ سے بنایا تھا جس جگہ سے مجھے زبردستی نکالا گیا اس جگہ کو تالا لگا ہوا ہے. اور اس تالے کو میں نے کھولنا ہے پھر بھی اپنی خواتین کے لیے اپنی خواتین کے ڈیولپمنٹ کے لیے اپنی خواتین کی رائٹس کے لیے انشاءاللہ. امریکہ بات تو تو مجھے یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ اپنے علاقے میں سے غریب پور وڈو خواتین کو نامینیٹ کر کے ان کی لسٹ بنائی چونکہ ان کو اسٹائپنڈ دینا تھا. تو ان میں سے میں نے 4 کرسچن خواتین کا نام نامینیٹ کیا تھا جو کہ پورے علاقے میں صرف 4 کرسچن فیملی تھی. جب میں نے وہ لسٹ 12 اپریل 2001 کی میٹنگ میں نے وہ لسٹ پریزنٹ کی ڈسٹرکٹ ناظم کے آفس میں. سارے ممبران نے اس کے اوپر آبجیکٹ کیا کہ بیت المال کا فنڈ کرسچن لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا چونکہ یہ مسلم کی ڈونیشن کا پیسہ ہے. میں نے رائٹ اوے مائنارٹی کی رائٹس کے لیے میں نے آواز اٹھائی اور میں نے بتایا
کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق سارے ایکول ہیں اور مائنارٹی کا 33% شیئر ہے، جس پہ مجھے سخت تنقید کا نشانہ پڑا اور بہت زیادہ آبجیکشن میرے اوپر ہو گئے، یہاں تک کہ میرا نام باہر کمیونٹی میں نکالا کہ میں کرسچن کو سپورٹ کر رہی ہوں اور میں کرسچن بن گئی۔ تو یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اس ٹائم یہ کہ بہت زیادہ طالبان کا بہت زیادہ زور و شور تھا علاقے میں۔ ایک شدت پسند نے میرا نام لے کے ایون دو کہ مسجد کی لاؤڈ سپیکر تک میری ڈیتھ پینلٹی سنائی کہ زکیہ نورین خٹک کرسچن بن گئی، اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ میں مدینہ مسجد کی لاؤڈ سپیکر، یہ بندہ ہے اور یہ مسجد ہے اور یہ میں ہوں، اور اس بندے نے میرا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، جس نے میرے ساتھ بات تک نہیں کی تھی، اور ایک ایسا مولوی کیسے مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ جا کے کسی کی ڈیتھ پینلٹی سنا سکتا ہے؟ یہ پاکستان ہے، ہم یہاں پہ سارے ایکول ہیں، ہم ایک قانون کے اندر رہتے ہیں، ہر ایک کا رائٹ ہے۔ اگر کسی نے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو ضرور پہلے ایٹ لیسٹ پہلے تفتیش کر لے، پہلے حقیقت کو سمجھ لے، پھر اس کے بعد آ گیا۔ لیکن اس بندے نے میری پوری لائف ڈیمیج کی، اتنی ڈیمیج کی کہ شادی کے لیے میرے پاس کوئی بندہ ہی نہ رہا، اور سارے لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بندہ جس کے پیچھے طالبان ہے، اس کے ساتھ ہم شادی کیسے کر لیں۔ اس نے یہ نہ کیا کہ مسجد کی لاؤڈ سپیکر پہ، اس نے مسجد کے دروازے کے اوپر پوسٹر بنایا، اس نے جا کے بازار میں ایک جلسے میں سیمین انعقاد کیا۔ پھر اس کے بعد 28 دسمبر 2001 پہ میں نے ایک سیمینار کیا آنر کلنگ پہ، لیکن سیمینار سے باہر نکل کے ان لوگوں نے میرے خلاف یہ آواز اٹھائی کہ زکیہ نورین خٹک نے کرسمس سیلیبریٹ کیا، اس کا قتل کرنا تو اب واجب ہے۔ مجھے حکومت نے، پولیس نے بہت ہیلپ کیا، سارے طالبان نے میرے آفس کو سراؤنڈ کیا تھا، ہنڈریڈز کی طالبان نے بہت پتھر برسائے، بہت کچھ کیا، لیکن یہ کہ تھینک گاڈ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور یہ کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی مدد سے، جس نے ہم جتنی بھی لڑکیاں وہاں بھی تھی لائف بچائی اور ہمیں سیف نکالا وہاں پہ، جس کو میں ریئلی اپریشیٹ کرتی ہوں۔ اور وہی پولیس ڈپارٹمنٹ نے مہینوں تک میرے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے سخت گرمی میں پسینے میں لڑکیوں کی پروٹیکشن کی، اس کی میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے ان لوگوں نے بتایا کہ فائنلی اب یہ کہ آپ کو علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ میں علاقہ چھوڑ دیا، میں چلی گئی، اور جانے کے بعد یہ مسائل ختم نہیں ہوئے، پیچھے سے لوگوں نے میرے والد کو پتھروں پہ مارا کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی کرسچن بن گئی اور آپ نے اس کو قتل بھی نہیں کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اور فائنلی یہ کہ میرے والد کو اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کو پریزنٹ کر دو، اب بیٹی لے آؤ، ادھر کسی کے ساتھ شادی کرا دو، اور وہ بھی طالبانوں کی شدت پسند ہو، جو بڑے بڑے بالوں والے تھے، ان پڑھ لوگ لے کر آتے تھے کہ اس کے ساتھ شادی کرا دو۔ میں امریکہ میں ہوں تو لوگ میرے پیرنٹس کے پاس آئے، پیسے مانگنے شروع کیے، 5 لاکھ روپے دے دو۔ یہ سلسلہ ایون دو کہ مجھے امریکہ تک بھی کال آئے میرے پرسنل فون پہ، جس نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی۔ پیسوں کا ڈیمانڈ پورا نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا، شدت پسند، جس میں سے ایک یہ شدت پسند ہے جس کا آپ رائٹ سائڈ پہ جس پہ میں نے انگلی رکھی ہے، جس کا نام ہے خالد محمود، جو کہ جانان فوڈ کے نام سے اپنا چین پھیلا رہا ہے، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ جانان طالبان گروپ کا لیڈر ہے۔ یہ میرے پیرنٹس کے پاس، میرے بھائیوں کے پاس یہی تھریٹس بیچتا رہا، اور بیچنے کے بعد اس نے میرے بھائی کے 2 بچوں کو اٹھا لیا، جس پہ سوہا حیا جس کی عمر 21 سال ہے، اور میرا چھوٹا بانجا جس کی عمر 9 سال ہے، وہ 2 بچے اس کے قبضے میں ہیں۔ یہ بندہ بندوقوں کے ساتھ ماسک پہنے لوگ میرے بھائیوں کے پاس تھریٹس بھیج رہے ہیں کہ آپ کی بہن جو زکیہ نورین، جو اب امریکہ میں ہے اور امریکہ کی ایجنٹ ہے، 80 لاکھ روپے منگوا دیں اور اپنے بچے لے جائیں۔ اگر 80 لاکھ روپے نہ دیے تو آپ کے بچوں کو میں سوسائڈ اٹیکر بناؤں گا۔ اور رہی بات عدالت پہ، تو عدالت سے یہ بچے آپ کبھی بھی مجھ سے نہیں لے کے جا سکتے، اور آپ کے بچوں میں ایک بیٹی بھی ہے جو کہ جوان بھی ہو رہی ہے۔ آج میں کھڑی ہوں
اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جو کہ میری وجہ سے، جو کہ ایس بی اے کا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھا، میری سفرنگ اپنی جگہ پہ، میرے پیرنٹس کی سفرنگ اپنی جگہ پہ، اب یہ سفرنگ تو جنریشن چلی آ رہی ہے. اب آلموسٹ 24 ایئرس اب ہو گئے، 24 ایئر سے یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے. میرے پیرنٹس جس کا خواب یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھا کے نام بن جائے گا، زندگی بن جائے گی، مقام بن جائے گا، وہ ذلت کا شکار ہو گئے، تکلیف کا شکار ہو گئے، مصیبت کا شکار ہو گئے، جو کہ نکل نہیں سکتے. آج میں کڑی ہوں اس لیے کہ اس بینگ اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ پوری دنیا میرے ساتھ کڑے ہو جائے. ہم نے ہیومن رائٹس کے لیے اکٹھے ہونا ہے، اکٹھے کھڑے ہونا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے. میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ہمارے بچوں کو کوئی غلط تربیت دے دیں، اور یہ بچے ایسی تربیت میں پلے بڑھ رہے ہیں کہ جس میں لڑکیاں ہینگ کی جا رہی ہیں، ایسی جگہ پہ ہیں جس میں سے لڑکیوں کو بیچا جا رہا ہے، 2 3 دفعہ بیچا جا رہا ہے. ایسی جگہ پہ ہیں ہمارے بچے. ہمارے بچے بہت انسیف ہیں، شدت کا شکار ہیں، تکلیف میں ہیں. اور اب یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ اس جگہ سے نکالنا ہے. تو پلیز آپ سب سے درخواست ہے، آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور میں یہاں پہ امریکہ سے پاکستان آئی ہوں. میں نے اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہاں پہ تکلیف کا سلسلہ بہت زیادہ ہے، جو کہ میں وہاں پہ سو بھی نہیں سکتی ہوں. اس تکلیف کی وجہ سے اتنا درد محسوس ہو رہا ہے. یہ میرا اپنا بلڈ ہے، یہ میرا اپنا خون ہے. اور وہ خاتون جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ پوری دنیا کے لیے کھڑی ہے، جس کی اپنی فیملی اتنی سفر ہو رہی ہے، کم از کم اس کی فیملی کا اتنا حق ہے کہ اب پوری دنیا اس کے ساتھ اس کی فیملی کے لیے کھڑی ہو جائے. تو میں یہاں پہ پاکستان آئی ہوں جسٹس کے لیے، جسٹس فار مائی پیرنٹس، جسٹس فار مائی فیملی، جسٹس فار می اینڈ جسٹس فار آل ویمن آف پاکستان. اور میری درخواست ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان مسٹر آصف علی زرداری سے، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی صاحب سے کہ پلیز آ کے میرے ساتھ اس جسٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں ایک دفعہ پھر درخواست کرتی ہوں ان سب سے، اپنی پوری قوم سے، کہ پلیز آ کے میرے ساتھ جسٹس کے لیے ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں، تاکہ ہم اس پاکستان کو کھڑا کر دیں، اس پاکستان کو ڈیولپ کر دیں، اور اس پاکستان میں سب کو اپنا حقوق پرووائڈ کر کے دے دیں. تھینک یو. زیادہ جو امپیکٹ ملے گا وہ آپ کو ملے گا کیونکہ آپ امریکہ میں ہیں، تو وہاں پہ جو پاکستانی ایمبیسی ہے اس کے تھرو آپ نے اس کو اور زیادہ پرسو کرنا. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو بچے ہیں ان کی عمر کیا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں انصاف میں ان بچوں کی عمر کیا ہے؟ ایک منٹ سر، ایک منٹ سر. جو بچی ہے سوہا حیا 11 ایئرس اولڈ ہے، اور جو بیٹا ہے محمد صالح 9 ایئرس اولڈ. اچھا میڈم آپ کو انصاف مل جاتا ہے، انشاءاللہ ملے گا بھی، امید آپ کو مل جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا ایم کیا ہے؟ آپ کا ایم کیا ہے؟ جسٹ آپ کو انصاف ملا، اس کے بعد آپ خاموشی سے ایک وومن کی طرح اپنی زندگی گزاریں گی، یا سوشل جسٹ یہ خواتین کو انصاف دلوانے کے لیے آپ کیا کریں گی؟ آپ کے ایم کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اچھا میرا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلے میں نے وومن رائٹس کے لیے کھڑے ہونا ہے. یہاں پہ پاکستان میں آنر کلنگ بہت زیادہ ہے، غیرت کے نام پہ قتل کرنا، اور جب فیملی ممبر قتل کرتا ہے عورت کو اور وہ خود رپورٹ نہ کرے، پاکستان میں ایون تو چیف جسٹس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کے خلاف کوئی ایکشن لے. اس قانون کو بدلنا ہے، اور ہم سب نے مل کے اس کو بدلنا ہے، کیونکہ عورتیں 70% ہیں ابھی پاکستان میں. اب 70% عورت کی قتل کی اجازت آپ نے آدمی کو دی ہے. یہ اجازت ہے کہ آپ خود قتل کرو اور خود رپورٹ بھی مت کرو. This is fully on permission. اس پرمیشن کو چینج کرنا ہے. ہم ایک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، یہ پاکستانی گورنمنٹ ہے، یہ لا ہے. there is law on this land. ہم نے اس لا کو چینج بھی کرنا ہے اور اس کو اوبے بھی کرنا ہے. باس کے ساتھ تھا ایک شادی کرنی جو کہ ایک نام کی شادی تھی، جس پہ یہ کمٹمنٹ تھی کہ اس شادی کا نانے کا نامہ بنے گا،
نہ بچے ہوں گے اور نہ کوئی فیکچر بنے گا۔ میں نے یہ اس شرط پہ اس شادی کو اس لیے قبول کیا کہ میں صرف اور صرف اپنے ماں باپ کو ریلیف دینا چاہ رہی تھی، جو کہ پیچھے سے اس نے اس کا جینا حرام کیا تھا۔ شادی میں نے کر لی، لیکن اس کے بعد یہ کہ میں ہمیشہ پھر بھی اکیلی اور تنہا رہی۔ میرے ماں باپ کو تو میں نے ریلیف دے دی، لیکن میری لائف ایسی تھی، میں ایک سوشل ورکر کی طرح کام کرتی رہی۔ اس کے بعد یہ کہ میں نے ایک دعا کی، میں نے کہا اے اللہ، جس بندے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ آپ نے میرا سارا کچھ اجاڑا، جس بندے کو میں جانتی تک بھی نہیں ہوں، جس کا نام ہم نے صرف قرآن میں سنا ہے، اس کے نام پہ آپ نے سارا کچھ مجھ سے لے لیا۔ میں بہت اکیلی ہوں، تنہا ہوں، میری صرف ایک دعا ہے کہ مجھے ایک بچہ دے دیں اور میرے بچے کا نام ہوگا عیسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعا قبول کی، اور فائنلی جب میں ادھر سے نکل رہی تھی، امریکہ جا رہی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی کے لیے، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ پھر میری لائف میں آ جاؤ، میرے بچے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے امریکہ میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں واپس آ گئی، اور واپس آ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چاند جیسے بچے سے نوازا جس کا نام ہے عیسیٰ، اور میرا صرف دنیا میں ایک ہی بیٹا ہے، اور میں ابھی بھی اکیلے ایز اے بینگ اے سنگل مام اپنے بچے کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ یہ سلسلہ جاری رہا، میں چھوٹے بچے کے ساتھ امریکہ منتقل ہو گئی 2009 میں، اور میں نے وہاں پہ اپنی لائف ایز بینگ اے سنگل مام میں نے شروع کی۔ لیکن امریکن گورنمنٹ نے مجھے بہت سپورٹ کیا، میرے بچے کو سپورٹ کیا، اور اس کے بدلے میں میں نے اسٹیبلش کیا امریکن نیشن بلڈنگ فاؤنڈیشن ورکنگ فار دی امپاورمنٹ آف سنگل مدرس اینڈ سنگل پیرنٹ چلڈرن۔ میں ابھی بھی سوشل ورکر ہوں، میں ابھی بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں۔ اب میں کام کرتی ہوں انٹرنیشنل لیول پہ ساری دنیا کے لیے، اور جو امریکن نیشن بلڈنگ ہے وہ نہ صرف امریکن کے لیے، نہ صرف پاکستانی کے لیے، بلکہ ابھی میں کام کر رہی ہوں گلوبلی پوری دنیا کے لیے، ساری سنگل ماں اور سارے سنگل پیرنٹس کے چلڈرن کے لیے۔ پیچھے سے یہ سلسلہ جاری رہا، جو میرے پیرنٹس کا یہ ظلم و ستم کا جو سلسلہ تھا، شدت پسندوں کی ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ کی جس میں ڈی پی او ہیں، ڈی ایس پی ہیں، ایس ایچ او ہیں، سب نے بہت ایفرٹس کی، تب جا کے 3 ہفتوں بعد ہم نے ایک FIR کاٹ دی۔ پاکستان میں جسٹس لینا بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم پوری قوم ایک ساتھ ہو جائیں تو ہم جسٹس ضرور لے سکتے ہیں۔ میم یہ بتائیں کہ آپ جس پرپس کے باعث امریکہ سے آپ پاکستان تشریف لائیں، تو پاکستان میں کسی حکومتی شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس حوالے سے کوئی آپ نے بریف کیا ان کو، آپ نے اپنا بات بتائی اس حوالے سے؟ میں نے پاکستان میں آ کے ڈی پی او صاحب کے پاس گئی ہوں، میں نے اپنا اپلیکیشن دیا، ڈی ایس پی کے پاس گئی ہوں، ایس ایچ او کے پاس گئی ہوں، چونکہ یہی لوگ ہیں جو کہ سب سے پہلے میری انیشل رپورٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے اس آئی جی کو بھی لیٹر بھیجا تھا جب پہلے تھریٹس آ رہے تھے، چونکہ ایک لیٹر پہ کام نہیں ہوتا، میں نے لیٹر بھیجا تھا آئی جی NWFP جو KPK ہے آج کل، بھیجا تھا۔